لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد ولد آدم محمد المصطفى والمجتبى والمرتضى وعلى آله وأصحابه لنا مقتدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم المتين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ما إن مدحت محمدا بمقالتي ولكن مدحت مقالتي بمحمد. بعد الصلاۃ معزز سامعین ناظرین، گزشتہ جمعۃ المبارک ہمارا موضوع سورہ اسراء کے ابتدائی الفاظ، پہلی آیہ مبارکہ سبحان الذی اسرا یہاں تک مکمل ہوئے تھے، اور اس سے آگے میں نے عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ 28 رجب کو جو ہمارا جمعۃ المبارک کا خطبہ ہوگا، اگر زندگی ہوئی اور اللہ نے چاہا تو اس سے آگے بڑھیں گے. تو جہاں اختتام پذیر ہوا تھا وہیں سے اگلے الفاظ میں نے خطبہ میں تلاوت کیے ہیں. رب ذوالجلال نے اسرا تک پورا موضوع آپ سن چکے تھے. ایک آدھے منٹ میں جو ہمارے نیو کمرز ہیں، نئے آنے والے جو عوام شریک ہوتے ہیں، ان کے لیے میں اس کا ابتدائیہ ایک آدھے منٹ میں عرض کر دوں کہ رب ذوالجلال نے آغاز سبحان سے فرمایا کہ لوگوں، جب میرے محبوب کے اس سفر معراج کو دیکھو تو اپنی نگاہ نظر، اپنی سوچ محدود زاویے سے مت دیکھنا، بلکہ یہ پہلے پڑھ لینا سبحان سفر پر لے جانے والا جو اللہ ہے وہ ان ہر چیزوں سے پاک ہے، وقت کے تعین سے، محدودیت سے، غیر محدودیت سے، رات کے حصے میں لے جانا، شارٹ ٹائم میں، مختصر وقت میں یہ سارے کام ہو جانا. اگر تمہاری عقل و شعور میں یہ بات نہ آئے تو اس سے پہلے فوراً پڑھ لینا سبحان کہ یہ سارے کام کرنے والا کون ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے جو ان ہر کمیوں سے، عیبوں سے پاک ہے. یہ بات میں نے عرض کی تھی. اور اسرا میں محبوب خود نہیں گئے، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود سیر پر لے گیا ہے. اب اس کے بعد بے عبد ہی، یہ بڑا قابل توجہ قرآن کے الفاظ ہیں، بے عبد ہی. اب یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی عبدیت کا ذکر کیا ہے. اب ادھر دیکھیے کہ معراج ساری کائنات میں سارے نبیوں اور رسولوں میں سے سب سے منفرد اور انفرادی اعزاز ہے جو اللہ نے صرف اپنے محبوب کو عطا کیا ہے. معراج سارے انبیاء کو ہوئی، معراج تمام انبیاء کرام کو اللہ نے عطا کی،
لیکن سب کی معراج زمینوں پر ہے، زمین پر ہے، یا اس چیز سے ہے جو زمین سے جڑی ہے۔ کسی کے لیے آگ کو گل و گلزار کیا ہے تو یہ ان کی معراج ہے، کسی کو جودی پہاڑ پر استوا دیا ہے نوح علیہ السلام کی صورت میں، یہ ان کی معراج ہے، کسی کو طور پہاڑ پہ اپنے جلووں سے نوازا ہے، یہ ان کی معراج ہے۔ ایک لمبی یہ داستان ہے اور کئی ہستیاں ہیں جن کے یہاں ذکر آتے ہیں، لیکن واحد جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے کہ جنہیں اللہ نے آسمانوں کی نہیں، لوح محفوظ کی نہیں، عرش نہیں، بلکہ لا مکان تک رسائی عطا فرمائی ہے۔ اب ادھر عظمت کا یہ پہلو کہ بلندی ہی بلندی ہے، انفرادیت ہی انفرادیت ہے، یہاں یہ عالم کہ تمام چیزیں نیچے رہ جاتی ہیں اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات وہ سب سے ارفع و اعلیٰ بلندیوں میں چلی جاتی ہے۔ تو بعض لوگ جو یہ بات لکھتے ہیں کہ جو لفظ ابدیت ہے یہ عام ہے اور مقام رسالت جو ہے وہ خاص ہے تمام چیزوں میں سے، تو چاہیے تو یہ تھا کہ یہاں ابدیت کی بجائے رسالت کا ذکر کیا جاتا، چونکہ ابدیت جو ہے یہ عام ہے اور رسالت خاص ہے۔ جب سفر خاص تھا تو آگے جو مذکور کی صفت تھی اس صفت میں بھی صفت خاص کا ذکر آتا، لیکن وہاں صفت عامہ کا ذکر کیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ بے عبدہ ہی عبد فرمایا، بندہ فرمایا، فرمایا ظاہر ہے اللہ کا کلام، اللہ کا قرآن، اس کے ہر لفظ میں حکمت ہے، اس میں ایک کوئی نہ کوئی حکمت کا پہلو ہے۔ فرمایا ہم نے محبوب کی صفات کو لے رسول ہی سے بھی کیا ہے، لے نبی ہی سے بھی کیا ہے، تمام چیزوں سے کیا ہے، ان کے براہ راست نام کو بھی ذکر کیا ہے، لیکن یہاں جب رسالت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کی بات ہوئی تو فرمایا اسرا بعبدہ، عبد مقدس کا ذکر کیا۔ فرمایا اس لیے کہ بہت سارے سوالات ہونے تھے، بہت سارے اعتراضات اٹھائے جانے تھے اور کفار نے بہت ساری باتیں کرنی تھیں۔ فرمایا ہم جانتے ہیں، اس لیے تمام چیزوں کو سمیٹنے کے لیے اور ان کا جواب دینے کے لیے فرمایا ہم نے ذکر کر دیا بے عبدہ ہی کہ یہ جو سفر معراج کا ہے یہ رسول تو ہے ہی صحیح، لیکن یہ سفر ابدیت ہے۔ بھئی ابدیت کیوں ہے؟ ابدیت کیا ہے؟ اس پر بہت سے لوگوں نے لکھا کہ آقا کو تو بہت سی معراجیں ہوئی ہیں، تقریباً 40 کا قول ایک ہے، ایک 39 کا قول ہے، جو سب سے میکسیمم ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو 39 معراجیں نصیب ہوئی، ایک میں ہے کہ 40 معراجیں نصیب ہوئی، چلیں 39 کا قول کر لیجئے، تو وہ معراجیں بھی ہیں، یہ معراج بھی ہے، تو یہ ساری کی ساری ان کا تعلق روحانیت کے ساتھ ہے اور یہ روحانی معراج ہیں۔ اللہ کے پیارے پاک قرآن کے اس عظیم لفظ نے اور کلام نے تمام سوالات کا جواب دے دیا۔ فرمایا وہ 39 یا 38 وہ معراجیں روحانی تھیں، لیکن یہ جو اللہ تعالیٰ نے نبوت کے 11ویں سال میں جب آپ کی عمر مبارک 51 سال تھی اس وقت جو معراج ہوئی 27 رجب کو ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر سے اور واپسی بھی اسی گھر میں ہوئی۔ فرمایا یہ جسمانی معراج ہے،
اس لیے کہ ہم نے فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے عبد کو۔ رسول اور نبی کا ذکر نہیں کیا۔ اب عبد کیا ہے؟ فرمایا عبد بنتا ہی تب ہے جب روح بھی ہو اور اس کے ساتھ جسم بھی ہو۔ اس لیے قرآن نے فرمایا بے عبد ہی، یہ اب عبدیت میں یہ چھپی ہے چیز۔ اب معراج شریف کی جو محفل تھی اس میں نے اس بات کا کچھ ذکر کیا تھا سائنسی حوالہ سے کہ معراج کو سائنسی انداز سے کیسے دیکھا جائے۔ معراج کو اس انداز سے دیکھنا بھی بہت ضروری ہے۔ اس پر میں نے تقریباً وہاں درمیان میں 10-15 منٹ بات کی تھی اس خطبے میں جو 1.5 گھنٹے کا خطبہ تھا، لیکن احباب اس میں کئی احباب موجود نہیں ہوں گے، ویسے وہ پڑھا بھی ہے، وہاں سن بھی سکتے ہیں۔ اعادہ کے طور پہ 2-4 باتیں میں عرض کر دیتا ہوں اپنے نئے آنے والے احباب کے لیے۔ اب اس بات کو سمجھیے گا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت ام ہانی بنت ابی طالب، یہ حضرت ابو طالب کی صاحبزادی تھیں، حضرت علی مرتضیٰ مولا علی شیر خدا کی بہن تھی۔ ان کے گھر میں ام ہانی جو ہیں ان کے گھر میں آپ آرام فرما تھے مکہ مکرمہ میں۔ اب رات کا آدھا پہر ہے اور قرآن نے اس کا بھی ذکر کیا ہے، اس پہ میں آگے اس کو بیان کرنے کے بعد پہنچوں گا کہ وہ لیلن کیوں فرمایا ہے قرآن نے۔ جبریل حاضر خدمت ہوتے ہیں، آ کے عرض کرتے ہیں۔ اب اس سے پہلے 1-2 پہلو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جبریل علیہ السلام جنہیں اللہ نے قرآن میں رسول بھی کہا ہے، جہاں مریم علیہ السلام نے پوچھا کہ تم کون ہو تو انہوں نے کیا کہا، انی رسول اللہ، میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول۔ اب نوری فرشتہ ہے، اور فرشتہ بھی کوئی عام فرشتہ نہیں ہے، سارے فرشتوں کا سردار فرشتہ ہے، بڑا مقام ہے سیدنا جبریل علیہ السلام کا۔ اور سب سے بڑا جبریل علیہ السلام کا شرف یہ ہے کہ وہ سارے نبیوں اور رسولوں پر وحی لانے والا فرشتہ ہے۔ سب سے بڑا اعزاز اور شرف یہ ہے، پیغام رساں ہے، ایلچی ہے اللہ کا رسولوں کی طرف، سارے نبیوں کی طرف، بہت بڑا درجہ ہے جناب یہ۔ اب وہ نوری فرشتہ ہے، اللہ ان سے حکم دیتا ہے کہ اے جبریل جائیے ام ہانی کے گھر میں، اور میرے محبوب آرام فرما رہے ہیں، انہیں لے آئیے اور انہیں میرا پیغام دیجیے اس انداز سے کہ ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ۔ یہ پیغام لے کر، یہ میں اس لیے نہیں بیان کر رہا کہ پچھلے جمعہ میں نے یہ بیان چیزیں کر دی تھی وضاحت سے، اب آپ کو صرف ملانے کے لیے ساتھ یہ جملہ بول رہا ہوں۔ حاضر ہو گئے، پیغام دے دیا، آقا کا سفر وہاں سے شروع ہو گیا، براق پہ سواری ہو گئی، اب مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک پہنچ گئے، امامت انبیاء کرام کی وہاں کرا دی۔ اب یہاں سے جو اگلا سفر ہے، اب سفر 2 ہیں معراج کے۔ ایک معراج کا سفر اللہ نے بیان کیا ہے سورہ اسراء میں 15ویں پارے کے آغاز میں، یہ زمینی سفر ہے۔ یہ کون سا سفر ہے؟ یہ زمینی سفر ہے جو اللہ نے 15ویں پارے میں بیان کیا، سورہ اسراء پہلی آیت آغاز۔ دوسرا سفر ہے آسمانی سفر جو مسجد اقصیٰ سے بعد میں شروع ہوتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں حاضری تک چلتا ہے، وہ ایک الگ سفر ہے، اسے آسمانی اور لامکانی سفر بولتے ہیں۔ وہ سارے کا سارا سفر آپ کو 27ویں پارہ میں سورہ نجم میں آغاز میں پہلی 15-20 آیتوں میں مکمل سفر نامہ مل جائے۔ سورہ نجم میں آسمانی سفر، لامکانی سفر، اس میں زمینی سفر۔ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں دلیل کے طور پہ کہ جو ہی معراج شریف کا
یہ رجب شریف کا ماہ مبارک آتا ہے تو سوشل میڈیا پر ایک عجب داستانیں اور کہانیاں، اعتراضات، جوابات، سوالات اور ایسے خرافات شروع ہو جاتی ہیں. نعوذ باللہ نعوذ باللہ. یہ ایک گمراہ کن ایک ایسا ذریعہ آ گیا ہمارے درمیان عجیب قسم کا کہ اس کے بارے میں بڑے شکوک و شبہات پیدا کیے جاتے ہیں اور اس کو محض ایک مسلک اور ایک گروہ سے جوڑا جاتا ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے. حالانکہ یاد رکھیے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج نامہ سارا قرآن نامہ ہے. یہ دوبارہ میری بات سن لیجئے، معراج ساری کی ساری کیا ہے؟ یہ قرآنی آیات ہیں، یہ نص قطعی ہے اور معراج کا انکار کفر ہے. اس کا تعلق کسی گروہ جماعت فرقے سے نہیں ہے. اب اگر کوئی نہیں مناتا یا اس کا اہتمام نہیں کرتا تو ہم کیا کریں؟ جو کرتے ہیں ان پہ اللہ راضی ہے کہ وہ قرآن کی ترجمانی کر رہے ہیں. الحمدللہ میں نے معراج کی رات اس پر پورا تفصیل سے، میں نے کوئی حدیث بھی نہیں پڑھی تھی اس رات سے، میں نے پوری آیات قرآن سامنے رکھ کر اور آپ کو اب حوالہ دے دیا ہے. آپ اپنے گھر میں جائیں، جو جس مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہے اپنے مکتبہ فکر کا ترجمے والا قرآن اٹھا کے تفسیر آپ دیکھ لیجئے، آپ کو مل جائے گا کہ سب جگہ ان آیتوں کا ترجمہ کیا بنتا ہے. اس سے بڑی اور میں کھلی دلیل آپ کو کیا دوں؟ سب اپنے اسکول آف تھاٹ کے ترجمے اٹھا کے پڑھ لیں. سورہ نجم، اب وہ آسمانی سفر کیا ہے؟ بے عبد ہی کی اب وضاحت کے لیے مجھے سورہ نجم پڑھنی پڑے گی تاکہ ہمیں عبد ہی کی سمجھ آ جائے کہ یہ عبد ہے کیا. اب ظاہر ہے دنیا کا ایک اصول ہے، قاعدہ ہے کہ جب یہ جدید سائنس کے لوگ، میں نے اس رات مثال بھی دی تھی کہ یہ لائٹ لگی ہے، اب یہ لائٹ ہمیں بہت کم نظر آ رہی ہے، رات کو یہ ہمیں زیادہ نظر آتی ہے. لائٹ وہی ہے، بجلی وہی ہے، الیکٹریسٹی وہی ہے، لیکن اب دن کو باہر آپ جا کے ایک بہت بڑی بھی ہیڈ لائٹ لگا دیں، سرچ لائٹ لگا دیں، اس کا کوئی فائدہ ہوگا؟ کوئی فائدہ نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ لائٹ بھی وہی ہے، راڈ بھی وہی ہے، بجلی وہی چل رہی ہے جس ٹرانسفارمر سب لے رہے ہیں، لیکن اس کی روشنی بیکار کیوں ہو گئی؟ اس لیے کہ باہر روشنی سورج کی ہے اور سورج کی روشنی اس پر غالب آ گئی، وہ زیادہ تھی، اس لیے اس کا وجود ختم ہو گیا، اس لائٹ کا وجود ختم ہو گیا. یہ بڑا سینسیٹیو سا مسئلہ ہے، اس کو ذرا پوری توجہ سے سنیے گا. میں آپ کو سائنٹیفک انداز میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، عقلی طور پہ. اب ایک لائٹ ہے، وہ روشنی سورج میں جلائیں، چراغ روشن کریں آپ دن کی روشنی میں، تو سوائے دیوانہ اور پاگل کے لوگ ہمیں کچھ نہیں کہیں گے. بھئی سورج اپنے تاب و عروج پہ ہے، آفتاب پہ ہے، چمک رہا ہے، یہاں تمہارے چراغ کا کیا فائدہ؟ روشنی کا کیا فائدہ؟ ہمارے چراغ کا وجود ختم ہو گیا. اسی طرح جب تک آپ کی سورج سے زیادہ کوئی پاورفل چیز نہیں آئے گی اس وقت تک آپ کی روشنیاں بیکار ہیں. اگر نہیں ہے تو غالب کون رہے گا؟ سورج رہے گا. ایسے ہی ہے. اب آ جائیے، جب آقا معراج پہ جاتے ہیں تو پہلے آسمان سے اوپر چلے گئے، دوسرے سے اوپر چلے گئے، تیسرے سے، چوتھے سے، پانچویں سے، حتیٰ کہ آپ نے سارے نبیوں سے جو ملاقاتیں ہوتی ہیں آسمانوں پہ آپ نے ان کا بھی ذکر کیا. گزرتے گزرتے آپ اوپر چلے گئے، جبریل آپ کے ہم سفر ہیں، ام ہانی کے گھر سے چلے ہیں، چلتے جا رہے ہیں سارے سفر میں. جب سدرۃ المنتہا پہ پہنچتے ہیں تو یہاں جواب دے دیتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اے اللہ کے محبوب، اگر ایک پر اور ایک بل کے برابر بھی میں آگے بڑھا تو جل کر خاک ہو جاؤں گا. اب آگے خدا جانے، مصطفیٰ جانے. میرے براق کی بھی اینڈ ہے جو جنت سے لایا تھا، ٹھیک ہے، اور براق کس سے بنا ہے؟ برق سے.
اور برق جب تفضیل میں جائے تو اسے براق کہتے ہیں، برق کہتے ہیں بجلی کو، اور جو بجلی کی بھی سپرلیٹو ڈگری ہو اسے براق کہتے ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے اس کی کیا تیزی ہوگی اور اس کی کیا پاور ہوگی۔ فزکس پڑھنے والے آبا بیٹھے ہیں، بجلی کی رفتار آپ نے پڑھی ہوگی، 9th میں پڑھ لی ہوگی، FSC میں پڑھ لی ہوگی کہ کس سپیڈ سے وہ چلتی ہے یہ بجلی، 1 سیکنڈ کے کتنے ہزارویں حصے میں وہاں پہنچ جاتی۔ اب وہ براق اتنا مضبوط ہو کے وہ سدرا پہ رک جاتا ہے، ٹھہر جاتا ہے۔ جبریل نوری فرشتوں کا سردار ہے، نوری فرشتوں کا سردار ہے، میں پھر بول رہا ہوں نوری فرشتوں کا سردار ہے، تو اس کے نور کا عالم کیا ہوگا؟ وہ بھی کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میں آگے آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا۔ کہا جبریل ایسے نہ کرو، لانے والے بھی تم ہو، وہاں سے چلے تھے ہم، سفر ایسے تو نہیں ہوتے، ہم سفر تو نہیں چھوڑا کرتے راستے میں، وہاں سے چلے، اتنا ہزاروں میلوں کا سفر طے کیا، 7 آسمانوں میں بھی میرے ساتھ رہے، یہاں تک آئے، آگے کیوں نہیں؟ کیا ہرڈل آ گئی؟ کہا مولا کہ پیارے رسول وجہ یہ ہے کہ اللہ کا نور اس قدر ہے کہ جبریل کا نور اس تجلی کو برداشت کرنے کے قابل نہیں ہے۔ دل چاہتا ہے میں چلوں آپ کے ساتھ، اس لفظ پہ غور رہے، جی چاہتا ہے چلوں، پر کیا کروں، اپنا وجود ختم ہو جائے گا۔ اللہ کی نورانیت اتنی ہے کہ وجود ختم ہو جاتا ہے۔ اب آپ بتائیے جبریل خاکی ہے یا نوری؟ جی نوری ہے نا، میری مربت میں نہیں کہہ رہے نا، صحیح کہہ رہے ہیں نا، کوئی دباؤ تو نہیں ہے نا جی؟ نوری فرشتہ ہے، اور کیسا نوری ہے کہ نوریوں کا بھی سردار ہے، سید الملائکہ اس کا ٹائٹل ہے، فرشتوں کا سردار ہے۔ وہ تو نہیں جا سکا کہ آگے جل جاؤں گا، جو پھر اس سے آگے چلا گیا ہے اس کے نور کا عالم کیا ہوگا؟ میرا خیال ہے یہاں اب جھگڑا ختم ہو جانا چاہیے، نور بشر والا، کیا خیال ہے؟ ختم ہو جانا چاہیے نا جی؟ ہاں جی، میں اس لیے میں تو چونکہ جھگڑے کی نہ کبھی بات کی ہے نہ کرتا ہوں، نہ ہماری تربیت ہے، ہم تو فقیرانہ آئے صدا کر چلے، بس ہم تو صدا ہی کر سکتے ہیں اور عرض کر سکتے ہیں۔ نوری فرشتوں کا سردار یہاں رہ گیا پیچھے کہ اللہ کا نور اتنا تجلی والا ہے، جل کے خاکستر ہو جاؤں گا۔ جو آگے چلا جاتا ہے اس کے نور کی تجلی کا اندازہ کیا ہوگا؟ کتابیں بھی خاموش ہیں، قلم بھی خاموش ہے، یہاں خطیب بھی خاموش ہیں، خطیب شہر کی داستان بھی خاموش ہے۔ جب سارے عاجز آ گئے، عجز و انکسار اپنے اختتام کو پہنچ چکا، ہر مفسر تفسیر سے عاجز آ گیا، ہر مورخ تاریخ سے عاجز آ گیا، تو تب ہم نے سہارا قرآن کا لیا، اے قرآن اب تو ہمیں سمجھا کہ اس کے بعد پھر کیا ہوا۔ پھر قرآن نے ہمیں بتایا، فرمایا ہاں ہم تمہیں بتاتے ہیں، ہم تمہیں بتاتے ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ پھر کیا ہوا؟ فرمایا یہ مت سمجھیے گا کہ وہاں جا کر وجود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم پنا ختم ہو گیا، اور شاید وہ ہمارے نور کے اندر یوں ضم ہوا کہ اس کا وجود ہی ختم ہو گیا ہو اور لوگ کہیں بس نور خدا تھا۔ فرمایا نہیں نہیں، سبحان الذی اسرا بعبدہ، ہمارے پاس آ کر بھی یاد رکھنا ذات مصطفیٰ ابدیت میں قائم رہا۔ کیا پاور ہے ابدیت مصطفیٰ کی، بشریت مصطفیٰ کی، کیا طاقت ہے
لوگ جو آتے ہیں وہ پڑھ کے سنا دیتے ہیں نا، انا بشر مثلکم، ہماری طرح کے بشر ہیں. میاں یہاں تو جبریل بھی عاجز آ گیا، اب بشریت کا اندازہ کر. علامہ نے کہا تھا نا ایک بار رحمت اللہ علیہ نے، عبد دیگر عبد ہو چیزیں دیگر. کہا عبد اور ہوتا ہے، عبد ہو اور ہوتا ہے. فرمایا ہم سارے عبد ہیں، محبوب خدا عبد ہی ہیں. اس کی طرف آیت کی طرف اشارہ کیا علامہ نے. عبد دیگر عبد ہو چیزیں دیگر، یہ اور چیز ہے. دنیا ساری اس کی انتظار کرتی ہے، وہ سراپا منتظر، وہ اپنے محبوب کا انتظار کر رہا تھا. اب جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام وہاں جاتے ہیں، اب وجود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے باقی رہا ابدیت میں، اس کے لیے مجھے پھر سورہ نجم کی طرف آنا پڑے گا. میں قرآن کی تفسیر قرآن سے کر رہا ہوں، میں نے وعدہ کیا حدیث کی طرف بھی نہیں جاؤں گا، قرآن پہ ہم رہیں گے. قرآن تو سب کا ایک ہے نا بھائی، جو اس کو نہیں مانے اس کو ہمیں منوانے کی ضرورت کوئی نہیں. ٹھیک ہے جی، وہ جانے اللہ جانے اس کا معاملہ ہے. قرآن نے کہا سورہ نجم میں، ثم دنا فتدلا. اب اس کا ترجمہ میں لفظی کرنے لگا عربی کے الفاظ کا، اور آپ کو یہی ترجمہ ملے گا دنیا میں ہر ٹرانسلیشن ہونے والے قرآن، اردو میں ہو، انگلش میں ہو، فارسی میں. ثم دنا، پھر وہ محبوب ہمارے قریب ہوا. اب یہ لفظوں پہ غور رہے، قرآن کے لفظوں پہ غور رہے. میرے پاس کوئی 2-4 منٹ رہ گئے ہیں، میں نتیجے تک آپ کو لے جانا چاہتا ہوں 5-7 منٹ میں. نتیجہ بالکل فائنل ہے، آپ میرے ساتھ رہیں گے. ثم دنا، پھر وہ ہمارے قریب ہوا. ثم دنا فتدلا، پھر اور زیادہ قریب ہوا. ثم دنا فتدلا، قریب ہوا پھر کچھ اور زیادہ قریب ہوا. اچھا، دنا خود ہی قرب کا نام ہے. دنا خود ہی قرب کا نام ہے، جو آپ کی باہوں میں آپ کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو عربی زبان میں اسے دنا کہتے ہیں. دنون سے نکلا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ دنا کہتے ہیں. اب جب دنا کا لفظ آ گیا تھا تو اس میں یہ قرب تو آ گیا تھا، اتنا قرب جو میں اشارہ کر رہا ہوں یہ قرب تو آ گیا تھا. اب اللہ نے پھر کیا فرمایا؟ ثم دنا فتدلا، بس اور زیادہ قریب ہو گیا. قریب ہوا محبوب ہمارے، پھر اور قریب ہو گیا. اللہ نے پھر اس پورے انداز کو بھی فزیکلی بھی تاکہ کوئی سمجھنا چاہے تو عربوں کو سمجھا دیا. فرمایا اور اگر سمجھنا چاہتے ہو کہ ثم دنا فتدلا یہ کیسا منظر تھا تمہیں سمجھ نہ آئے، یا ہو سکتا ہے کل کوئی تفسیر میں ہیرا پھیری کر جائے، تو فرمایا ہم خود وضاحت کر دیتے ہیں. فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، فرمایا جیسے 2 کمانیں مل جاتی ہیں اس سے بھی زیادہ ہمارا محبوب ہمارے قریب آ گیا تھا. فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، اس سے بھی زیادہ قریب آ گیا تھا. اب یہاں پر میں آپ کو ایک لمحہ کے لیے روکوں گا. میں نے ایک مثال آپ کو دی تھی چراغ کی اور سورج کی، اور یہ سمجھایا تھا کہ اس لائٹ اور بڑی روشنی والے راڈ کی اوقات ختم ہو جاتی ہے کس کے سامنے؟ اس سورج کے سامنے، کیونکہ اس کی روشنی زیادہ ہے. اب یہاں قرآن بتا رہا ہے جب اللہ تعالیٰ کے اس وجود مبارک میں جو اس کے لائق ہے، میں اس کا کوئی ایک لفظوں میں تصویر نہیں بنا سکتا کیونکہ وہ تصویر سے پاک ہے، وہ ذات منزہ ہے. اب لیکن قرآن کہتا ہے میں کیا کروں، قرآن کے الفاظ ہیں، قرآن نے سمجھایا اور قرآن نے اس کی باقاعدہ تمثیل دی. عربوں کو سمجھانے کے لیے وہ تیر کمان استعمال کرتے تھے، اللہ نے اسے قوسین کو بیان کیا. فرمایا وہ محبوب ایسے ہمارے قریب ہوا، ایسے قریب ہوا جیسے 2 کمانیں مل جاتی ہیں اور یوں گول دائرہ بن جاتا ہے. فرمایا ہم اور محبوب یوں مل گئے تھے. اب ذرا دیکھیے، جب 2 ذاتوں کو بیان کیا گیا پتہ چلا
دونوں کا وجود موجود تھا، دونوں کا وجود موجود تھا، اور وجود تھا تو کس انداز میں؟ بے عبدہ ہی، ابدیت کے ساتھ، بے عبدہ ہی۔ اب وہ بات یاد کیجئے، نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے نور کو کیوں برداشت کر لیا، اور جبریل بھی نوری فرشتوں کا سردار ہے، اس کے نور نے برداشت کیوں نہیں کیا؟ یہ سوال ایک بڑا اہم ہے، یہ سوال آتا ہے نا جی، بھئی نور تو وہ بھی تھا، نور یہ بھی ہے، وہ نور واپس رہ گیا سدرا پر، کہاں پھر آگے؟ عرش اولا، اور عرش اولا سے لا مکان۔ اب وجہ کیا ہے؟ اب وہ حضرت جابر والی حدیث یاد آتی ہے، جب انہوں نے سوال کیا، اے آقا آپ بتائیے، سب سے پہلے اللہ نے اس کائنات کو بناتے ہوئے سب سے پہلے کس چیز کو بنایا؟ تو تیرے اور محبوب کے اپنے الفاظ تھے۔ اب وہ الفاظ میں آخر میں نتیجے کے طور پہ ایک حدیث اب پیش کرنے لگا ہوں۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا، اول ما خلق اللہ نور نبیک من نور ہی، اے جابر سب سے پہلے اللہ نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا تھا، تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا تھا۔ اب اسی لیے یہ نور برداشت کر کے اپنے وجود میں رہا، کیونکہ نور مصطفیٰ بھی حقیقت میں نور خدا تھا۔ اگر کوئی اور نور ہوتا تو وہاں ختم ہو جاتا، اس کا وجود نہ رہتا، اور وہاں اگر وجود رہا تو وجہ یہ ہے کہ نور مصطفیٰ حقیقت میں کیا ہے؟ نور خدا ہے، اور نور خدا تھا تو قائم رہا۔ خدا کی کسی بھی چیز کو فنا نہیں ہے، وہ بقا ہی بقا ہے، اس لیے وہاں رہا۔ اور پھر اس کے بعد قرآن کہتا ہے، یہاں بالکل ابدیت اپنے عروج پہ کھڑی ہے میرے آقا کی۔ قرآن خود کہتا ہے سورہ نجم میں، فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، وہاں پھر عبد آیا، فرمایا وہاں جب محبوب ہمارے اتنے قریب ہوا، اتنے قریب ہوا جیسے کمانیں مل جاتی ہیں، تو پھر ہم نے اس تنہائی اور خلوت میں کچھ باتیں بھی کی، جو باتیں کی۔ اچھا، اللہ نے ان باتوں کو چھپا لیا، بس قرآن اتنا ہی کہتا ہے، فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، یہاں تک قرآن کے الفاظ ہیں۔ اب آقا نے سب کچھ آ کے کیا بتانا تھا کیا نہیں بتانا تھا ان کی مرضی، لیکن آخری جاتے جاتے آج کے سفر معراج کا ایک تحفہ آپ کو دیتا جاؤں۔ ایک دن آقا کریم آقا تھے، رحیم آقا تھے، رحمت للعالمین آقا تھے۔ فرمایا عائشہ آج تمہیں ایک انعام نہ دے دوں؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ سے تو ہمیں یہی امید ہے، انعام و اکرام کی۔ فرمایا جو معراج کا میں نے سفر کیا نا، ظاہر ہے آپ کی تو شادی بعد میں ہوئی، جو معراج کا سفر ہے جو اللہ قرآن میں نہیں فرماتا، سورہ نجم پڑھی ہے؟ کہا جی پڑھی ہے۔ فرمایا اس میں کوئی آیت پڑھی ہے ہماری بات کی اللہ اور میری باتیں کیا ہوئیں؟ کہا جی اتنا ہی پڑھا ہے، فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، کہ اللہ نے اپنے بندے سے باتیں کی جو کی، بس اللہ نے چھپا لیا ہے، راز کی باتیں تھی، ہم بھی بس یہی پڑھ لیتے ہیں۔ فرمایا وہ جو راز کی باتیں ہوئی تھی نا، ان میں سے ایک بات جو تم پوچھنا چاہو میں تمہیں بتا دوں گا۔ اما عائشہ کہتی میں نے کہا آقا کریم آپ کی شفقت، کل بتاؤں گی میں نے آپ سے کیا پوچھنا ہے، اور سوالات میں سے کہا وہاں کیا کون سی بات پوچھ رہی ہیں۔ اب آپ کو تھا کہاں گئے، کیسے گئے، پہلے سب آسمان پہ کیا، دوسرے پہ کیا، چوتھے پہ، پانچویں پہ، چھٹے پہ، بہت ساری باتیں تھی پوچھی جا سکتی تھی۔ گئیں اپنے باپ کے پاس، سبحان اللہ سبحان اللہ، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہا ابا جان آقا نے فرمایا سفر معراج سے جو تم پوچھنا ہے نا پوچھ لو، تو لیکن پوچھنی ایک ہی بات ہے، زیادہ باتیں نہیں پوچھنی، ایک سوال جو پوچھنا ہے پوچھ لو، بتائیں وہ کیا میں پوچھوں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس پیارے یار غار مزاج شناس رسالت مآب نے کہا
عائشہ بس یہ پوچھ لینا کہ جب آخری لمحہ وہ جو ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا کا جو منظرنامہ قرآن نے بیان کیا ہے نا، اس وقت جو باتیں آپ کی ہوئیں فاوحا الی عبدہ ما اوحا والی، اس میں سے جو آخری آتے ہوئے اللہ نے آپ سے بات کی تھی نا، اور آپ نے اللہ سے کوئی وہ بات منوائی تھی، کوئی ایک بات، اے عائشہ آقا سے کہنا وہ بات مجھے بتا دیں۔ اب دیکھیے کیا مشکل سوال ہے جی۔ اما عائشہ صدیقہ آئیں اور آ کے عرض کیا آقا سے یہی بات۔ اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ۔ جو ہی یہ سوال سنا نا تو آقا نے پتہ کیا فرمایا؟ آقا نے فرمایا عائشہ یہ تیرا سوال نہیں، یہ سوال تیرے باپ کا لگتا ہے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ آپ صدق تھا، آپ نے سچ فرمایا، میں نے اپنے باپ سے یہ بات کی تھی اور مجھے باپ نے یہ کہا۔ کہ عائشہ پھر اپنے باپ کو بتا دینا اللہ سے میں نے یہ وعدہ لیا تھا، آتے ہوئے اللہ سے میں نے یہ وعدہ لیا تھا اور اللہ نے میرا وعدہ قبول کر لیا اور وعدہ طے ہو گیا۔ ان باتوں میں سے ایک بات یہ آخری، میں نے اللہ سے عرض کیا اے اللہ جس کے دل میں میری محبت ہونا اس پہ جہنم کو حرام کر دینا۔ اللہ نے فرمایا محبوبہ جا، جس کے دل میں تیری محبت ہوگی اس پہ میں نے جہنم کو حرام کر دیا۔ اب یہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو سب سے بڑا تحفہ میری نظر میں ہے وہ یہ ہے کہ محبت رسول ہی سب کچھ ہے۔ محبت رسول یہی سب کچھ ہے کہ اقبال نے کہا تھا، اسی پہ ہم بات ختم کرتے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے۔ یہ معراج کا اشارہ ہے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں، وما علینا الا البلاغ۔